مناظرہ رشیدیہ ہے، اس میں ایک چیز ہمارے دونوں طرف سے دوستوں کے، جیسے کہ میرے فریق مخالف کے صدر صاحب آپ نے اعلان فرمایا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو فن ہے، ہم ایک فن کے تحت ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے، تو یہاں پر واضح طور پر موجود ہے کہ ینبغی ان یکون المناظران متماثلین بألا یکون احدہما فی غایۃ العلو والکمال والآخر فی نہایت الدناءۃ والنقصان. مناظرین دونوں کا ہم پلہ ہونا بڑا ضروری ہے. میں اپنے فاضل مناظر سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنے علمی حیثیت کا تعین فرما دیں، تاکہ یہ جو ایک اصولی سی بات ہے پتہ چلے کہ آپ کیا ہیں. یہ صدر صاحب نہیں، مناظر صاحب کی بات، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے پیار اور محبت سے، یعنی اگر آپ دیکھیں میں اپنی تعین کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ تمام جو مروجہ علوم ہیں میں ان کا علوم اور فنون کا فاضل ہوں. آپ اپنا تعین فرما دیں. میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا فاضل جامعہ رضویہ ضیاء العلوم ہوں. آپ اپنا وضاحت فرما دیں تاکہ پتہ چلے کہ میں کسی جاہل بندے سے تو گفتگو نہیں کر رہا. بسم اللہ. میں بھی الحمدللہ چشتیہ میں ہمارا مدرسہ ہے، وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اصول پڑھے ہیں، اس کے ساتھ میں نے PhD کی حدیث میں. بولیے فنون کیا آپ نے مکمل فنون پڑھے ہوئے ہیں؟ مکمل فنون پڑھے ہوئے. چلو ٹھیک. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس نشست میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کا ارتکاب کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے. اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ جس لفظ میں ذرہ برابر بھی شائبہ توہین و ایہام بے ادبی آتا ہو، ایسا لفظ استعمال کرنا بارگاہ رسالت مآب میں حرام اور کفر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی چیز کی وضاحت فرماتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
جس وقت حضور کی موجودگی میں اگر وہ بات کی وضاحت طلب کرتے، کوئی بات انہیں دہرانا انہیں مقصود ہوتی تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ اس لفظ کا ناجائز فائدہ اٹھایا دشمنان بارگاہ نبوت نے، اور وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے کہتے رعینا، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صحابہ، محبوب کے صحابہ کو حکم دے دیا، اے میرے محبوب تو کہہ دے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے رائنا بھی نہیں کہنا، اگرچہ تمہارے کہنے میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے، معاذ اللہ تم میرے محبوب کے پیارے ہو، لیکن میرے محبوب کے غلاموں تم نے بھی رائنا نہیں کہنا، کیونکہ اس لفظ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتا چلا ہر ایسا لفظ جس سے توہین کا ذرہ برابر بھی شائبہ بھی آتا ہو، وہ لفظ بارگاہ رسالت میں استعمال کرنا توہین ہے۔ میں دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ غیر مقلد اہل حدیث وہابی حضرات، یہ لوگ بے ادب اور گستاخ ہیں، اور میں بالکل کہتا ہوں کہ غیر مقلد وہابی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب، میرے محبوب کریم کے صحابہ کے گستاخ اور بے ادب، اور میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے گستاخ اور بے ادب، اور اولیاء اعظام کے گستاخ اور بے ادب، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور اس پر میں انشاءاللہ اپنے آنے والے وقت میں اپنی بساط کے مطابق وقت کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے دلیل کے طور پر میں کتاب پیش کرنے لگا ہوں مسلک اہل حدیث کی معتبر شخصیت۔ آ جائے گا مولوی صاحب، ابھی تو ابتدا ہے مولانا، کیا سمجھتے ہیں؟ آگے دیکھتے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا۔ صراط مستقیم مصنف شاہ اسماعیل دہلوی، غیر مقلد وہابی حضرات کا پیر و مرشد، ان کا بہت بڑا مولوی اور ان کے مسلک کا سرخیر۔ اس کتاب کے اندر شاہ اسماعیل دہلوی نے میرے رسول اکرم فخر دو عالم کی بارگاہ میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان سادہ سا علم رکھنے والا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر مجھے بارگاہ رسالت میں آپ کا تحفظ اور ان بے-ادبوں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ عبارت کیا ہے سنیے، یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی، اس کا پیج نمبر ہے 118۔ اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے۔ اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو، اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے۔